بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کی تیاریاں آج کل بڑے زور و شور سے جاری ہیں. ابھی تک بجٹ پہ ایک راؤنڈ اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کے سوالات اور آپس میں ہم ڈسکس کر لیں گے. ابھی تک کی جو میجر چیزیں ہوئی ہیں وہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو موجودہ مالی سال ہے اس کا ایک فورم ہوتا ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی. یہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے پاکستان کی پروویژنل گروتھ کے نمبر جاری کر دیے ہیں. ان میں 2-3 نمبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس پہ آگے میں بتاؤں گا. پروویژنل سے مراد ابھی ٹینٹیو. وہ ٹینٹیٹیو اصل میں 9 ماہ کا ڈیٹا ہے نا. ہاں جی، وہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا. وہ 12 مہینے کا ڈیٹا وہ مالی سال گزر جائے گا تو اس کے بعد آئے گا. یہ جو ڈیٹا ہے نا یہ اکنامک سروے میں جاری ہوگا. تو پہلے آ گیا. میں اپنے دیکھنے والوں کو جو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ذرا 8 جون کو بجٹ کی تاریخ ہے تو 7 کو یا 6 کو یہ آ جائے گا. جی بالکل، اس سے ایک دن پہلے جو ہے نا جی وہ اکنامک سروے جو ہے وہ ہوگا. پرائم منسٹر جا رہے ہیں چائنا. ابھی تک جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 2.38% ہے. سب سے زیادہ جو گروتھ ہوئی ہے یہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہوئی ہے. اس سال ہسٹورک گندم ہوئی ہے. کاٹن جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہوئی ہے. رائس جو ہے وہ ہسٹورک بہت اچھا ہوا ہے. اس کے علاوہ شوگر کین جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے. لیکن فارمر رو رہا ہے. میں وہی کہہ رہا تھا، اب گندم کا نام لیتے ہیں تو میرا دل یقینی طور پہ دکھی. فارمر رو رہا ہے. اور اس پہ مجھے ایک بات بھی کرنی ہے، آپ نے اینڈ پہ یاد کروانا. بالکل، میں آپ کو یاد کرواؤں گا. فارمر اگلے سال گندم نہیں بوئے گا اس ملک کے اندر. اور میں آپ کو ایک اور بھی وارن کر دوں، ابھی گندم کی قیمت آپ کو کم نظر آ رہی ہے. آٹے کی قیمت بھی کچھ کم ہوئی ہے. ہاں جی، ابھی تو پورا ایک اس کی وجہ سے ایک مجھے وارن کرنے دیں لوگوں کو، اس کا فائدہ پاکستان کے لوگوں کو نہیں پہنچنے والا. یہ اگلے 2 سے 3 مہینے بعد آٹے کی قیمت میں پھر اضافہ ہو جائے گا. ابھی جو مڈل مین ہے، جو امپورٹر ہے، جو بزنس مین ہے، جو فلور ملز کے مالکان ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو فلور ملز والے بھی ہیں نا، ایک تو اس ملک میں واقعی یار کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جس میں چلیں آپ پہلے بجٹ کو ختم کر لیں پھر ہم آتے ہیں اس پہ. نہ اس کے اندر ہو. ایک ایگریکلچر سیکٹر کا اتنی اچھی گروتھ کے بعد برا حال اگلے سال مجھے نظر آ رہا ہے. دوسرا، پاکستان کی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کا لویسٹ ہے. یہ پچھلے 50 سال کا 72-73 کے بعد سب سے کم ہے. اچھا، اب آگے جو ہونے والا ہے اگلے یعنی کل 31 مئی کو ایک بڑا ہی امپورٹنٹ فورم ہے جس کا نام ہے اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی. سینٹر اور پروونسز مل کر اگلے مالی سال کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کی اپروول دیں گے. اور پرائم منسٹر جانے سے پہلے 3 تاریخ کو نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ کریں گے. اب جو پروپوز وہ کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. منسٹری آف فائنانس نے جو بجٹ دیا ہے وہ 1000 ارب روپے ہے. 1000 اور 200 ارب روپیہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. لیکن جو اے پی سی سی کے سامنے پیپر جا رہا ہے پلاننگ کمیشن کا، اس میں 1500 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی کو پروپوز کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ تو دیکھو ووٹ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے کچھ کام کروانے ہیں کہ نہیں. ایک اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صوبوں کے نیچر کے جتنے نئے پروجیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں صوبوں کے نکالنے اچھی بات ہے. ہاں وہ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبوں کے پاس ریسورسز زیادہ ہے، اپنے ریسورسز سے کریں بھائی. بالکل. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کرنے جا رہی ہے، جو سڑک، نلی گلی، بریجز یہ وہ نکال رہے ہیں. یہ سارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لے کے جانا چاہتی ہے یہ پی ایم ایل این کی. پھر اس پہ ٹیکس لگے گا. ٹیکس تو بعد میں کی بات ہے نا. دوسرا جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے 100 دانش اسکول کا ایک ڈائریکٹو آیا ہے پرائم منسٹر کا. اچھا 100 کیا بات، ایک پورے 100. اب پرابلم یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا ہے اس کے اوپر کہ ہم اسلام آباد میں، جی بی میں، اے جے کے میں اور کچھ بلوچستان کے حصوں میں اسپریڈ کر دیں گے، چونکہ وزیر اعظم کا یہ دلچسپی کا ہے. ہاں تو وہ ہم یہاں پہ کر دیں گے. ویسے بھی اس ملک میں دانش کی بڑی ضرورت ہے. 14 ارب روپیہ اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ پرپوز کرے گی. اور باقی جو سکولز ہیں چونکہ پرائم منسٹر کا ڈائریکٹو ہے تو باقی صوبے اپنے اپنے اے ڈی پیز کے اندر اس کو شامل. اب مجھے تھوڑا سا اس پہ 1 منٹ کی اجازت دے دیں. آپ نے مزید اس پہ کہنا ہے نا کچھ. دانش اسکول کا ہم لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں. جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے یہ کانسیپٹ اسکول کیا تھا ایچسن،
لیول کے ان کا جو اس وقت کلیم تھا کہ ان کے کمپٹیشن کے مقابلے میں جو غریب بچے ہیں, جو نادار بچے ہیں, ان کو اسکالرشپ سے بڑے بڑے کیمپسز بنا کے تو اسکول, انہوں نے اسلام آباد میں کری روڈ پہ اس کی ایک گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. یہ مسئلہ صرف ایک ایلوکیشن کا نہیں ہے, دیکھیں یہ ایک تو بلڈنگز کا, ان بلڈنگز کے بعد 100 بلڈنگز کے بعد ان کا جو رننگ بجٹ ہوگا, یہ سارا یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں, اسلام آباد میں کافی سال پہلے ماڈل سکولز بنائے گئے تھے. جی, ابھی بھی لکھے پڑھے تو نظر آتے ہیں. نظر آتے ہیں آپ کو. کیا ان کا ریویو ہوا ہے کہ ان ماڈل سکولز کے آنے کے بعد کوئی امپروومنٹ ہوئی ہے؟ نہیں. ایک بات مجھے اور کرنے دیں, جب سے محی الدین وانی صاحب فیڈرل ایجوکیشن سیکٹری بنے ہیں, اچھا جی, انہوں نے بہت اچھا کام. آپ کے دل کے قریب لگتے ہیں مجھے وانی نہیں, صاحب. دیکھیں ان کو کسی ٹائم میں بلکہ ابلی پبلکلی میں یہ بات کر دیتا ہوں, اور ان تک مجھے امید ہے یہ پہنچ جائے گی نہیں, اچھے آدمی کہ وانی صاحب ہمارے پاس آئیں, اور جو جی بی میں انہوں نے کام کیا اور جو اسلام آباد میں بھی کام کر رہے ہیں وہ, میں آپ کو بتاؤں اس ملک میں ہمیں یہ بھی پرابلم ہے, ہم اچھے لوگوں کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں, ہم اچھے لوگوں کو مانتے نہیں ہیں. جی, آپ وانی صاحب کے پروجیکٹس جو جی بی میں چیف سیکرٹری کے طور پہ انہوں نے کیے, اور جو آج کل وہ کر رہے ہیں اسلام آباد کی ایجوکیشن, خاص کر پرائمری اور مڈل ایجوکیشن کے حوالے سے, ضرور ہمیں تو جانا چاہیے. بڑا زبردست کام کر رہے ہیں وہ. اچھا, بجٹ پہ آ جائیں پھر کہ دانش اسکول کے لیے رکھیں. دانش اسکول 100 دانش اسکول جو ہے وہ ہے. اچھا, اس میں تقریباً 1200 ارب روپے ہی ہوگا, زیادہ مشکل ہے بڑھنا. انہوں نے تو 1400 آپ نے کہا کہ 1500 ارب روپیہ دانش اسکول نہیں, ٹوٹل ہے, ٹوٹل 1500 ارب روپیہ اگلے سال کی ایلوکیشن ہے. صوبائی نیچر کے پروجیکٹس نئے کوئی نہیں شامل کر رہے, زیادہ آن گوئنگ پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پاکستان کا تھرو فارورڈ کتنا ہے؟ تھرو فارورڈ میں تھوڑا سا دیکھنے والے کو سمجھاؤں, ٹوٹل 1200 سے زیادہ پروجیکٹس ہیں پی ایس ڈی پی کے اندر, جن کی جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے وہ 14 سے 16 ٹریلین سے زیادہ ہے. اور یہ سب پرانے ہیں یا آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں؟ سارے پی ایس ڈی پی کے اندر کمپلیٹڈ ہیں یا آن گوئنگ, جو پی ایس ڈی پی کی لسٹ کے اندر اس ٹائم سارا کچھ ہے, جو چل بھی رہا ہے یا چلنے والا ہے, سارا کچھ ابھی نئے اس میں شامل نہیں ہے. یہ پچھلے سال کا فگر. لیکن کئیوں کی تو صرف بلڈنگز بنی ہوں گی نا. سن لینا میری بات, سن لیں. ہم پیسے اگر 100 روپیہ ایک پروجیکٹ کی کاسٹ ہے نا, ہم اس کے لیے پیسے رکھتے ہیں 5 روپے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ 20 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوگا. ہاں جی, ہوگا کیا ہوگا؟ یہ کہ ٹائم کاسٹ اوور رن ہو جائے گی. وہ ہو جائے گی اور تختی تو لگ جائے گی نا. ایک مثال میں دے دیتا ہوں, نیلم جیلم کا جو پروجیکٹ تھا, ہاں جی, ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو پاکستان کا میرا ہے ایک بہت ہی اہم نوعیت کا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. آج سے بہت سال پہلے اس کی بنیادی قیمت تھی 40 ارب روپے. ہاں جی, آپ کو پتا ہے وہ کتنے پیسوں میں یہ کمپلیٹ؟ بتایا انہوں نے, میرا 500 ارب تک چلے گی شاید. 550 ارب روپے سے زیادہ کی کاسٹ ہے. ذمہ دار کون ہے؟ غریب عوام تو نہیں نا ذمہ دار. غریب جو پروجیکٹ کنسیو کرنے والے ہیں, جی, جو پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں, اور جو اس کی ساری پلاننگ کرنے والے, سب ریسپانسبل ہیں. یہ بجٹ پہ آپ نے بتایا بیسیکلی یہ کہ خواہشات بہت ہیں, لیکن آگے جا کے کیا ہوگا ابھی پتہ نہیں, کیونکہ ابھی تو آئی ایم ایف کی بھی چیزیں ساتھ ٹیلی ہونی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات گندم پہ کرنا چاہ رہا ہوں, جو آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہم نے کہا کہ ہمارا ایک موضوع آپ نے بھی دیکھا کہ وہ ایڈ سوشل میڈیا پہ بڑا سرکولیٹ کیا ہے, وہ جو امپورٹڈ گندم جس کا ماتم ہو رہا ہے اس کو اب کہا جا رہا ہے کہ 1300 ٹن گندم جن, وہ اور جو لکھا ہوا ہے اس پہ کہ وہ انسانوں کے کھانے والی گندم نہیں ہے, یہ اشتہار پہ لکھا ہوا ہے پاسکو کے. آپ کو ایک اور بات میں بتاؤں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کھانے والے نہیں تھی. اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی, کیونکہ یہ گندم کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو مفت آٹا تقسیم کیا گیا تھا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے دور میں, اس میں شامل ہوئی تھی. مجھے یہ بات اب منگوائی کیوں گئی, ٹریگر مجھے کیا ہے, سن لیں. جو ٹرمز آف ریفرنس دیے گئے ہیں نا جی انویسٹیگیشن کے لیے اور انکوائری کے لیے, وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ یہ اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں کریں گے. فروری کے بعد جو گندم امپورٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کریں گے. وہ کیوں؟ اب میں بولوں کہ نہ بولوں؟ بولنا. اب میں بولوں کہ نہ بولوں؟ بولو. کیئر ٹیکرز کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. فروری تک کون تھا؟ سید بادشاہ. نہیں, سید بادشاہ کے علاوہ کاکڑ وہ تو وزیر اعظم. اچھا, فائنانس منسٹر کون تھی؟ ہاں جی, آپ کی وہ محترمہ.
آپ کو پتہ ہے مجھے پچھلے دنوں بلایا ایک جگہ پہ گیا, سیریس معاملہ ہے. ایک جگہ پہ بلایا گیا, انہوں نے کہا جی تھوڑی سی کنٹریبیوشن صحافیوں کی ہے, تھوڑی سی, ہم تو 2% کے صحافی, ورنہ وہ محترمہ تو اس دفعہ فائنانس منسٹر بننے کے قریب تھیں اس حکومت میں. بڑی بات یہ تو دیکھیں بھائی میری بات سنیں, میرے تو پر جلتے ہیں, اس سے آگے میں نہیں بول سکتا. وہ جو لوگ اس ٹینیور کی انویسٹیگیشن ہی نہیں چاہتے, کیوں نہیں چاہتے؟ یہ میرا سوال وزیر اعظم شہباز شریف سے ہے, یہ میرا سوال چیف آف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہے. یہ انسان کی زندگی, آج آپ روٹی کی سیاست کر رہے ہیں, روٹی سستی کی سیاست کر رہے ہیں, اور ایک تباہ شدہ گندم جو انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہے وہ لائی گئی, سستا آٹا مفت کے نام پہ بیچی گئی, جو بچ گئی اس کو آپ دوبارہ بیچ رہے ہیں کہ فلور ملیں وہ لے لیں اور پھر وہ بیچتے ہیں. کیا آپ اس کو تلف نہیں کر سکتے؟ یہ بھی ڈیمانڈ ہے سول سوسائٹی کے کچھ گروپس کی, یار اس کو تلف کریں آپ. یہ اس سے گنونا مذاق. اس دن کیا میں نے پھر غلط کہا تھا کہ یہ تو ہم کیڑے مکوڑے ہیں نا بھائی, ہماری کیا حیثیت ہے, ہمیں زہر دے دیں, ویسے ہی زہر دے دیں یار اس عوام کو. اس طرح سے یہ جو گلی سڑی گندم کا زہر جو دے رہے ہیں آپ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے فلور مل سے, بلکہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے لینی ہے اور انہوں نے اٹھا کے بیچنی ہے. آپ کو پتہ ہے فلور ملز کے مالکان کون ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, کس نے پوچھنا ہے؟ ویل انٹرینچ اینڈ ویل کنیکٹڈ. بھائی یہاں پہ گندم کے آنے کی انکوائری اچھا, نہیں ایک ہو اور بات رہی ہے, تو بیچے جانے کی اور بعد میں آٹا بنانے کی انکوائری کس نے مجھے کرنی یہ بتائیں ہے؟ یہ امپورٹر کون ہے؟ یہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. ویسے امپورٹرز کی لسٹ میرے پاس ہے, ہاں وہ کسی دن آپ شائع کر دیں, لیکن میں یہ کروں گا. سیریس بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. ہماری اپیل ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سید آصف منیر صاحب کے نرم کوشاں پیدا کریں اور یہ جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور کم از کم یہ گلی سڑی گندم آگے نہ کہیں پہنچائیں. ایک اور بھی بات خدا کا واسطہ ہے, ایک اور بھی بات, آخری بات مجھے کرنے دیں. $3 بلین آئی ایم ایف سے اور لیے, قاضی صاحب بھی کوئی نوٹس لے لیں یار. $3 بلین آئی ایم ایف سے لیے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت, 1 سے $1.5 بلین گندم کے لیے استعمال کر لیے, اور اپنے فارمر رو رہے ہیں, باہر کے فارمر کو وہ سارے $1.5 بلین دے دیے. اب مجھے بتائیں آپ کیا کہیں گے اس میں؟ اور اس سے بھی آگے معلومات ہیں, سیاست چمکانے کے لیے اس سے آگے بھی معلومات ہیں. پر جلتے ہیں میرے. ہاں چھوڑیں, پر ویسے ہی بڑی گرمی ہے اونچی چال جل کے جی, اب ویسے بھی وہ مرگلہ ہلز پہ آگ لگی ہوئی ہے. یہ سیاسی مقاصد کے لیے اس ملک کے ساتھ اتنا گنونا مذاق نہ کیا جائے خدا را. یہ ہم چیف صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں, اور ٹی او آرز پہ اللہ کا واسطہ ہے, فائز عیسیٰ صاحب سے بھی. اب دیکھ فروری کے بعد کی انویسٹیگیشن پیچھے نہیں ہو سکتی. مٹی پاؤ میٹھی پاؤ, میرا مٹی خیال پاؤ ہے دے گلی سڑی روٹی چھوٹی کھاؤ. بس ٹھیک ہے. آپ سے گزارش ہے جی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور اس پہ کمنٹس کیجیے. اور ہمارا یہ پروگرام آپ منڈے, سوموار, بدھ اور ہفتے والے دن FM پاور 99 پہ بھی سن سکتے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.